ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن بات ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تمام چیزوں سے افضل اور اعلیٰ اور پہلے اور مقدم وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کا احترام ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ذات، یہ وہ ہستی ہے کہ پوری کائنات، پوری دنیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی وجود میں آئی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے بعد تمام انسانوں اور تمام مخلوقات، تمام فرشتوں کے اندر کسی کا رتبہ و مرتبہ ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو میرے پیاروں، میرے عزیزوں، تمام تر عزت، تکریم اور تمام تر شرافت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف ارشاد فرمایا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنائے اور تم اللہ کے محبوب اور مقرب بندے بنو اور تم اللہ کی نظروں میں بہتر انسان بنو، تو اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی بتائیے انسانوں کو اور کہہ دیجئے ان سے فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو۔ انسانوں کو یہ بتاؤ کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے ہیں، جو اصول سمجھائے ہیں، جو پوری انسانیت کو ایک طریقہ دیا ہے، حکومت کا طریقہ ہو یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، گھر کے اندر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، لوگوں سے معاملات ہوں یا لوگوں سے تعلقات ہوں، خرید و فروخت ہو، گویا کہ کوئی سا بھی معاملہ ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے کیا جائے گا تو یاد رکھیے کہ کامیابی دنیا میں بھی مقدر ہوگی، اور اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے پھر اس کو کس چیز کی فکر کی ضرورت ہے، کیا سوچنے کی اس کو ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود بیان فرمایا کہ سنو، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں آنے والے خیالات کو، اپنے دل میں اٹھنے والے جذبات کو، اپنے تقاضوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع نہ کر دے۔ کیا مطلب بھائی فرمان کے تابع کرنے کا؟ میں چھوٹی چھوٹی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، پھر سمجھیے کہ کیا کہنا چاہا ہے حدیث کے اندر۔ ایک مثال سمجھیے، آپ شکنجی کی دکان پر گئے، شکنجی کی دکان پر گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی ہمیں ایک شکنجی بنا کر کے دیجئے۔ شکنجی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، سب لوگ پی رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے پی رہے ہیں، ٹھیلے پر پی رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، سڑک کو خراب کر رہے ہیں، ڈسپوزر کو ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، یہ لوگوں کا عام طریقہ ہے۔ آپ بھی گئے اور آپ وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ نے اس کو آرڈر دیا مجھے ایک شکنجی دیجئے، آپ نے بھی شکنجی لی، آپ نے ادھر ادھر جگہ دیکھی کہ بھائی یوں تو لوگ سب پی رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، میرا اس میں کیا لینا دینا۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب
جیسا لوگ کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی ویسے ہی کر دیتے ہیں, کھڑے ہو کر کے ڈکارا اور اپنا گلاس کو وہیں پھینک دیا, جس جگہ پر سڑک اور اس کو گندا کر دیا, ختم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال آیا, ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خیال آیا. بھائی دل میں تو یہی بات آئی, بھائی یار جیسا کر رہے ہیں سب اپنا نمٹا کے کام کرو, کہاں اتنا بار سوچیں گے کون سا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, سارے ایسے کر رہے ہیں یا تو میرا ہی کیا معاملہ پڑے گا. نہ, دل میں یہ خیال آئے گا. دوسری طرف اندر سے یہ بات آئے گی کہ میرے آقا کا فرمان کیا ہے, میرے آقا کا طریقہ کیا ہے کھانے پینے کے متعلق. تو تمہارے دل کے اندر یہ بات آئی کہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بھائی کھڑے ہو کر کے پینے سے بچو, بیٹھ کر پیو. تم نے گلاس لیا, تم نے ادھر ادھر جگہ دیکھی, تلاشا, کوئی جگہ نہیں ملی, آپ نے دیکھا یار نیچے ہی بیٹھ کر کے پی لو, یا آپ نے کوئی اسٹول دیکھا, اسٹول دیکھ کر کے آپ اس پر بیٹھ گئے. آپ نے پھر خیال کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ گھونٹ گھونٹ کر کر پیو. گرمی کی شدت تو بہت ہے, چاہو تو ایک ہی گھونٹ میں اس کو اڑا جاؤ, لیکن من تو یہی کر رہا ہے اندر سے, پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی ہے, لیکن نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یہ ہے کہ 3 سانس میں پیو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خیال آیا, آپ نے بیٹھ کر پانی پیا, آپ نے 3 سانس میں پیا. آپ نے دنیا کے تقاضوں کو ایک طرف ڈال کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا, اپنی زندگی کے اندر اپنایا. یہ ہے, یہ جو حضور نے بیان فرمایا کہ تم میں سے تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں آنے والے خیالات, تمہارے دل میں آنے والے جذبات اس کے تابع نہ ہو جائیں کہ جو طریقہ میں لے کر کے آیا ہوں اس طریقے پر عمل کرو. تو اب وقت کا تقاضا تو یہی تھا, لیکن اس نے وقت کے تقاضے کو نہیں دیکھا, یہ دیکھا آقا کا طریقہ کیا ہے. اب پھر دوسری بات یہ آئی کہ لوگ تو گندگی پھیلا رہے ہیں, سڑک پر ادھر ادھر پھینک رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ نہیں یہ طریقہ غلط ہے بھائی. آپ نے معلوم کرا بھائی ڈسٹ بن کہاں ہے, آپ کا کوڑا ڈالنے کی جگہ کہاں ہے, اس نے بتایا فلاں جگہ ہے. آپ وہاں سے اٹھ کر وہاں گئے, ڈسٹ بن کے اندر آپ نے گلاس ڈالا. یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو یہ محبت کی علامت ہے. جب تک یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی تب تک اگر ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم تو بہترین آدمی ہیں, ہم تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں, تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے. بھائی زبان سے آپ کہتے رہو کسی سے ہمیں بڑی محبت ہے, ہمیں بڑی محبت ہے, ہمیں بڑی محبت ہے, اور جو بات کہہ رہے ہو, جو طریقے بتا کے گئے ہو, ہمارے سارے کام اس کے الٹے ہو, تو یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ سمجھو بھائی, ایک بیٹا ہے آپ کا, ایک بیٹا باپ سے یہ کہتا ہے ابا جان مجھے بڑے آپ سے محبت ہے, بہت محبت ہے مجھے آپ سے, یہاں تک کہ آپ کے بغیر کھانے کو دل نہیں کرتا, آپ کے بغیر پینے کو دل نہیں کرتا, اگر آپ کو دن میں نہ دیکھو تو بے سکونی رہتی ہے, چین نہیں آتا ہے, مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے ابا جان. لیکن ابا جان جو بھی کام کہتے ہیں وہ اس کو مانتا ہی نہیں. ابا جان کہتے ہیں بیٹے آپ کو اسکول جانا ہے, بہترین طریقے سے پڑھنا ہے, بیٹا گھومنے نکل جاتا ہے. ابا جان کہتے ہیں بیٹے آوارہ لڑکوں کے ساتھ میں مت گھومنا, وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل جاتا ہے. ابا جان کہتے ہیں بیٹے وقت پر کھانا کھانا, لڑکے کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں کہاں گھومتا پھر رہا ہے. تو کیوں بھائی اس کو محبت کہیں گے؟ باپ یہ کہے گا کہ بیٹے تو کیسی بات کر رہا ہے, بات تو یوں کرتا ہے کہ مجھے ابا جان تم سے بڑی محبت ہے, لیکن میری بات ایک نہیں مانتا, تو کیسی محبت ہے تجھے؟ تو یہی معاملہ ہمارا ہو رہا ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن بات ایک ماننے کے لیے تیار نہیں. بات کیسے مانی جاتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا پر اپنا جان مال کیسے قربان کیا جاتا ہے. ایک واقعے سے سمجھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے, آپ سمجھیے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے, اور صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے محبت فرماتے تھے. ایک شخص تھے, باغ کے برابر میں ان کا مکان بنا ہوا تھا. وہ باغ کسی منافق کا تھا. منافق یہ ہوتے تھے جو ایمان والوں کے ساتھ میں رہتے تھے اور کہتے تھے ہم تو ایمان والے ہیں تمہارے ساتھ میں ہیں, لیکن وہ اندر سے ایمان نہیں ہوتا تھا, زبان سے اپنا مسلمان بن کر کے رہتے تھے. ان کے گھر کی جو پڑوس میں ایک صحابی کا گھر تھا, دیوار کو پار کر کے اس منافق کے باغ کے کھجور کی کچھ شاخیں لٹک رہی تھی.
اب غربت کا زمانہ ہوتا تھا، آپ کو معلوم ہے، وہ شاخیں جو لٹک رہی تھی اس پہ جو 2-4 کھجوریں اگر ٹوٹ کر گر جاتی تھی تو وہ صحابی کے بچے اٹھا کر کے اس کو کھا لیتے تھے۔ اس پر وہ آدمی جس کا باغ تھا، کیونکہ وہ تو منافق تھا نا، اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، لیکن مسلمانوں کو ستانا، پریشان کرنا، طرح طرح کی باتیں لانا اور ان کو دقتیں پہنچانا، یہی اس کا کام تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، کبھی کبھی 1-2 کھجور گر جاتی ہیں، وہ میرے بچے اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں، میرے گھر میں بھوکے ہوتے ہیں، میں اپنے پڑوسی سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس کی اجازت دے دیا کرو، لیکن وہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، چند کھجوریں گری تو بچوں نے اٹھائی، وہ آ گیا کہ بھائی یہ میری کھجوریں ہیں، تم نہیں کھا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاملہ ان کے پاس پہنچا، اس آدمی سے کہا کہ بھائی کیا یہ کھجوریں بیچتے ہو؟ کیا یہ کھجور بیچتے ہو؟ اگر تم یہ کھجوریں اس کے لیے اجازت دے دو اور تم اپنے پڑوسی کے بچوں پر شفقت کرتے ہوئے، یہ بچے ہی ہیں اور تم اجازت دے دو کہ بچے کھا لیا کریں گے، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت کے اندر جنت کی کھجوریں کھلواؤں گا۔ کتنا بڑا سودا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن کیونکہ منافق تھا نا، وہ تو کہنے لگے اللہ کے رسول بات تو ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات کہاں ٹال سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرے گھر کے بچوں کے لیے والا درخت لگا ہوا ہے، میرے گھر کے بچے اس چیز کو پسند کرتے ہیں، ورنہ میں آپ کی بات کو ٹالتا نہیں۔ جس کو محبت ہو وہ یہ بات کہے گا، ارے بھائی اگر مجھ سے محبت ہے، میں نے کسی کام کو کہا تو لبیک کہہ دیا جائے، محبت تو اس چیز کا نام ہے۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول چند کھجوروں کے بدلے میں اس کو جنت کے اندر کھجوریں دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، تو وہ اٹھے اور جانے کے پاس میں اس منافق کے باغ میں گئے، ہاں بھائی باغ بیچتے ہو، اپنا باغ بیچتے ہو، کھجور بیچتے ہو، یہ کھجور کا درخت بیچتے ہو؟ تو وہ ٹالنے لگا، رہے ویسے ہی آئے ہیں، کیوں مجھے پریشان کریں؟ کہ نہیں بھائی تم بتاؤ بیچتے ہو؟ کہ میرا ایک باغ ہے جس کے اندر 600 درخت لگے ہوئے ہیں اور کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، تم مجھے یہ درخت دے دو۔ بھائی دیکھ رہے ہیں آپ، ایک باغ جس کے اندر 600 درخت کھجور کے لگے ہوئے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کی ہے اسے ایک درخت کی کھجوروں کی بات کی ہے، اپنا پورا باغ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ وہ سمجھے شاید ویسے ہی کر رہا ہے کہ بھائی یہ کوئی بات ویسے نہیں ہو رہی ہے، یہ سچی بات ہو رہی ہے، باغ لے لو میرا، 600 پیڑ درخت اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، میرا باغ لے لو، لیکن مجھے یہ ایک درخت دے دو۔ میرے آقا کو اس سے محبت ہے، میرے آقا نے اس کے بارے میں بات کہی ہے، تم سب لے لو میرا، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ ایک پیڑ چاہیے۔ بہرحال سودا طے ہو گیا، اور خوشی خوشی آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول میں نے وہ درخت خرید لیا، میں نے خرید لیا ہے، اب جو ہے اس کے بچوں کو آپ کھجوریں کھلوا سکتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ وہ درخت ان کا ہو گیا، اس کی کھجوریں جو بھی آئیں اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کیسے سودا کیا ہے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ میرا باغ ہے، وہ 600 درختوں کا باغ ہے، میں نے اس کو دے دیا اور ایک پیڑ خرید لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے کہ واہ کیا سودا کیا ہے تم نے، جاؤ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ ان صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی ملیں گی، مجھے بھی جنت میں کھجوریں ملیں گی، میں نے تو درخت خرید کے دے دیا۔ کہنے لگے ارے تمہیں ملے گا، جاؤ میں دیکھو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے لیے اس محبت کے بدلے میں، میری بات سے محبت کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین محل جنت میں تمہارے لیے تیار کر دیا۔ جنت کا پروانہ دنیا ہی کے اندر مل گیا۔ تو یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو پھر تمام تقاضوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی کو تو شاعر نے کہا علامہ اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ بھائی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے، اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے، جو طریقے انہوں نے بتا دیے ان طریقوں کو فالو کرو گے، جو باتیں انہوں نے بتا دی ان کو سینے سے اپناؤ گے، جو چیزیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھیں اگر ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کو سینے سے لگاؤ گے، کہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ بھائی پڑوسیوں کا خیال کر لینا،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بات کو لے کر کے تو میں ہو جائے، تم حق پر ہو، پیچھے ہٹ جانا، رشتوں کو بچا لینا، رشتوں کو ٹوٹنے مت دینا۔ تمہیں یہ خیال آ جائے کہ یار بات تو یہی ہے کہ سامنے والا غلط ہے، لیکن میرے آقا نے یہی بات کہی ہے، میرے آقا نے یہی فرمان دیا ہے کہ پیچھے ہٹ جانا، بات کو بنا لینا۔ میں اپنے آقا کی بات کا احترام کرتے ہوئے میرے دل کے اندر جو غصہ اور جذبات بھڑکا ہوا ہے اس کو دبا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا نے یہ کہا ہے کہ چاہے تمہیں اپنے اندر کے من کو مارنا پڑے لیکن تم رشتوں کو باقی رکھنا، امن کو باقی رکھنا، محبت کو باقی رکھنا۔ میں اپنے آقا کی بات پر عمل کرتے ہوئے، اپنے جذبات کا خون کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھائی ساری غلطی میری ہے، لیکن بہرحال امن باقی رہنا چاہیے۔ اگر یہ جذبات باقی رہیں گے تو پھر شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دیکھو اگر محمد سے وفا کرو گے تو ہم بھی تمہارے ہیں بھائی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی تمہارے ہیں، اور جس کا اللہ ہو پھر اسے کیا سوچنے کی ضرورت ہے، کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آگے شاعر کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، ارے دنیا کیا چاہ رہے ہو بھائی، دنیا کیا چاہ رہے ہو، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم جانتے ہیں اللہ کے یہاں پر لکھے جانے والے تختی اور قلم کا نام ہے، کہ وہاں پر تقدیر بھی جو ہے نا، اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری اور اطاعت میں لگ گئے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے اور ان سے محبت میں زندگی گزارنے لگے تو وہاں بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جیسا چاہو گے ویسا ہوگا۔ تو اس لیے بھائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اچھے طریقے سے ذہن میں یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر اگر اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے، اگر اللہ کے بعد کوئی عزت اور شرف کے لائق ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دل کے اندر اور سینے کے اندر بسائے رکھے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ ہماری نئی نسلیں جن کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں جتنے آپ بیٹے ہیں تو میں اپنے اندازے کے مطابق یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ بھائی کھڑے ہو کر کے بتاؤ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے، تو اکثر ایسے نکلیں گے کہ جن کو کچھ پتا نہیں ہے۔ پھر غیر اعتراض کر رہے ہیں، جب غیر الٹے سیدھے اعتراض کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ہی پتہ نہیں ہے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح معاملہ کیا ہے، آقا علیہ السلام نے کون سی بات کہاں کیسے کہی ہے، کس موقع پر کام کیسے کیا ہے، جب ہماری نسلوں کو ہی معلوم نہیں ہے تو وہ جواب ہی کیا دیں گے؟ وہ دو چار وہ الٹی سیدھی ٹوپی لگا کے وہ پتہ نہیں کہاں سے مولانا بن گئے ہیں، وہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے خبیثوں کا، وہاں جا کر کے ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، الٹا سیدھا کام کرتے ہیں اور پھر دین کو بدنام کراتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے رہبر نہیں ہیں، وہ میڈیا والے چلا دیتے ہیں اسلامی اسکولر۔ اسلامی اسکولر کوئی چھوٹا موٹا لفظ ہے؟ جن کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا وہ ٹی وی میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ دین کو بدنام کراتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الٹا سیدھا بولنے کا دوسروں کو موقع دیتے ہیں۔ پتہ خود کو نہیں ہے تو کمی تو ہماری اپنی بھی ہے۔ کوشش کرو، محنت کرو اور اپنی آنے والی نسلوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت سے آراستہ کیجئے، ان کو آشنا کیجئے اور گھر کے اندر کتابوں کی تعلیم کیجئے اور بتائیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا۔ ایک بہت تکڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ وقت نہیں ہے، وہ مستقل الگ ایک ٹاپک ہے۔ اس سے چھیدے ہوگا، اسے مت ہلاؤ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی شادیاں کیوں کی، تو اب ہمارے لوگوں کو جواب تو معلوم ہوتا نہیں کیوں کی، الٹا سیدھا اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ تمہارے بھی دیوتاؤں نے تو کی ہیں، انہوں نے اتنی کی ہیں، انہوں نے یہ جواب نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر آئندہ ہفتے کوئی تقاضا نہیں ہوا تو میں اس ٹاپک کو آپ کو سمجھاؤں گا۔ کوشش کرو کہ سب لوگ پہلے آنے کی کوشش کرنا، پھر آپ سمجھیں گے کہ یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شادیاں کی وہ کیوں کی،
کیا مصلحتیں تھیں ان کے پیچھے، کیا تقاضا تھا ان کے پیچھے. کوئی بھی انصاف پرست انسان جب ان باتوں کو سنے گا تو وہ کہہ نہیں سکتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غلط ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ الٹی سیدھی بات سنتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا نا، پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، طریقہ معلوم نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا علم ہی نہیں ہے، تو ان کے بھی ذہن خراب ہو جاتے ہیں. یار ہاں ایسا ہوا کیوں ہے؟ پھر وہ بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ایسا کیوں کیا ہے؟ بس سمجھ میں بات آئے گی کیسے ہی بھائی؟ جب تم ایک ٹاپک کو جانتے ہی نہیں ہو، تم سمجھتے ہی نہیں ہو، تو تم کیا سمجھو گے بھائی؟ پہلے بیٹھو، پڑھو، سمجھو، جانو، اس کے بعد میں اگر سمجھ میں نہ آئے تو تب اعتراض کرنے کا حق ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بڑوں کو خوب تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اور ہے، جو مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس چیز پہ دھیان دیں کہ ہماری مسجدوں میں کتابیں تو پڑھی جاتی ہیں، ایک وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے، جس میں بتایا جائے کہ آقا علیہ السلام نے کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، تاکہ لوگوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا طریقہ عام ہو. اور میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے، اپنے گھر کے لوگوں کے سامنے جب بھی کوئی کام کرو، چھوٹا موٹا کام کرو اور اچھا کام کرو. جیسے پانی پینے کا نمبر آ جائے تو اپنے گھر کے چھوٹے سے بچے کو، بیٹا پانی بیٹھ کر پیو اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. بیٹے آپ وضو بنا کر سو اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. بیٹے آپ رائٹ ہینڈ سے کھانا کھائیے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیے اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. بیٹے آپ پیشاب کرنے جا رہے ہو، پانی سے دھو کر کے آنا اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. بیٹے آپ دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاؤ اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. ہر بات کے اندر اپنے نبی کا اتنا ذکر کرو کہ آپ کے گھر کے اندر پلنے والا بچہ جب جوان ہو تو اس کے ذہن کے اندر یہ بسا ہوا ہو کہ ہمارے نبی ہی سب کچھ ہمارے لیے. ابھی سے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بزرگوں، میں نے یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور محبت کے متعلق بتائی کہ تمام چیزوں سے افضل اور اعلیٰ اور پہلے اور مقدم وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان کا احترام ہے. اور ان کے احترام کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دوسروں کا احترام نہیں کرتے. بہت ٹی وی ڈیبیٹ پر بہت الٹا سیدھا کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی احترام کے قابل ہیں، دوسرے نہیں ہیں. یہ ہم نے کب کہہ دیا دوسرے نہیں ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں، میں نے ابھی شعر سنایا تھا، وہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بھائی پہلے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے محبت نہیں کرتے ہیں. جو احترام کے قابل ہے سب کو مانا جائے گا، احترام کیا جائے گا، احترام کے لائق ہے ان کا احترام کیجئے، ان کی توہین مت کیجئے. لیکن ہم کسی سے زیادہ محبت کریں، اس کا مطلب کوئی یہ کہے کہ دوسروں کی توہین ہو رہی ہے تو یہ جہالت ہے. اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، ان کی سیرت کو عام کیجئے، اور ہو سکے تو مسجد والے سیرت پر پروگرام کرائیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سیرت اور زندگی اور تاریخ کو عام کرائیں، اور مسجد کے اندر ایک باقاعدہ کتاب سیرت کی پڑھی جائے جس سے ہمارے نوجوان اور مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سمجھے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھنا. بخشش ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، آگے کوئی آدمی بڑھ ہی نہیں سکتا، جنت میں ان کے بغیر جا ہی نہیں سکتا، کوئی آدمی ان کے طریقے کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی افضل ہے، ان کے طریقوں کو عام کریں. اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کر لیں بھائی.